السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایپ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول ایپ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ مہوش علی کا ناول عہد الفت۔ وہ اس کی پیٹھ سہلا کر ساری حقیقت بیان کر رہا تھا اور حجاب خاموشی سے سن رہی تھی بغیر چوں چرا کے۔ تم صرف میری بیوی نہیں حجاب، میرے باپ کی آخری نشانی ہو، میری سانس ہو تم۔ اگر تم مجھ سے دوری اختیار کرو گی تو میں زندگی ختم کر لوں گا، یاد رکھنا۔ میں نے جو وقت لیا تھا اس وقت میں نے جنون بنا کر تمہیں رگوں میں سمایا ہے، قطرہ قطرہ سانسوں میں ڈیلا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں تم سے غافل ہوں، تمہارے جذبات احساسات سے غافل ہوں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میری ساری حسیات تم سے جڑی ہیں، میری سانسیں تم میں اٹکتی ہیں۔ ڈیڈ کے جانے کے بعد جو تم نے مجھے سنبھالا، جس کی میں توقع نہیں رکھتا تھا، جس طرح میری اپنی بہن مجھے چھوڑ کر گئی، جس طرح اس نے ہمارا چھوٹا سا آشیانہ برباد کیا، وہ ایک عمر گزار کر آئی ہے۔ اسے اچھے برے کی تمیز ہے، اسے احساس ہے، اس سے برا ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا حاصل ہوگا، وہ یہ سوچ کر وہاں سے چلی گئی۔ پر تم نے اچھا بھلا نفع نقصان سوچے بغیر میرے گھر کو مجھے آباد کیا، ان پلوں میں میرا ساتھ دیا جب میں نے تمہیں بالکل بکھیر دیا تھا، اور اتنا وقت تمہیں آہٹوں کی چاہ میں رکھا۔ اس سب کے لیے میں بہت ساری معافیاں مانگوں گا، وہ اپنے انداز میں۔ باقی اب جب تم میرے وجود پر مجھ پر قابض ہو، میں تمہاری سانس سے واقف ہوں، ہزاروں میں پہچان سکتا ہوں کہ میری حجاب کون سی ہے۔ ان میں جھوٹ، فراڈ، چیٹ، سب کچھ جھوٹ ہے۔ میں نہیں مانتی، بہلا رہے ہیں مجھے، جانتی ہوں میں، ورنہ کچھ نہیں ہے میرے لیے آپ کے دل میں۔ میں تو بس ایک بچی ہوں، فضول ہانکتی ہوں، چیونٹی ہوں، چھوٹے منہ والی ہوں جو آپ کو پسند نہیں۔ کچھ نہیں ہوں میں آپ کے لیے، چھوڑیں بس، باہر جا کر میرے ماں باپ کو صفائیاں دیجیے گا۔ وہ روتی ہوئی مچلتی اس کے حصار میں پھڑپھڑانے لگی، اور حیدر اسے بمشکل دبوچے پڑا تھا، ورنہ اس کے سینہ، منہ، گردن نوچنے سے درد اس قدر تھا کہ اس کی ساری بے رحمی کا بدلہ لے لے، پر کہاں وہ یہ سب برداشت کر سکے گی۔ اسے یہ سوچتی کہ وہ معصوم سی چیونٹی اس کی شدتیں برداشت کر سکے گی کہ نہیں۔ تم میری بات مکمل کرنے دو پہلے۔ حیدر نے گھورتے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا جس پر خونخوار بنی حجاب نے اپنے دانت کاٹ دیے۔ وہ سی کے سٹائل میں لب گول کرتا رہ گیا۔ نہ چیٹ، نہ فراڈ، نہ جھوٹ۔ دیکھو، میں نے یہ تمہیں پہلے بتایا تھا کہ تمہارے لیے روم میں کچھ ہے، بتایا تھا کہ نہیں؟ اس کے محبت سے گال سہلانے پر پوچھنے پر حجاب نے سر جھٹکا۔ میں نے جب تمہیں جاتے دیکھا، مجھے معلوم تھا تم سیدھا روم میں جاؤ گی، وہاں جو کچھ دیکھو گی میری خواہشات طلب کو سمجھ جاؤ گی۔ قسم لے لو، میرے دماغ کے کسی خانے میں بھی عروج یا عروج سے ریلیٹڈ کوئی وہم خیال نہیں تھا۔ میرے حواسوں پر تو صرف تم چھائی تھی۔ میں جلد از جلد یہ فاصلے مٹا دینا چاہتا تھا، سب دوریاں ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے جب روم میں آیا اور اپنی منتخب کردہ نائٹی میں وجود کو دیکھا تو سارے ہوش و حواس گنوا کر تمہاری طرف بڑھا۔ پر جب وہاں سے مجھے تمہاری مہک نہیں آئی، تمہارا احساس نہیں ملا، میں نے اسی لمحے، اسی وقت اسے الگ کیا تھا کہ میری بیوی کی جگہ اس حلیوں میں کوئی دوسری لڑکی کھڑی ہوگی، وہ بھی ان نازک لمحوں میں۔ اللہ معافی دے، کچھ نہیں کیا، صرف اس کی کمر پر ہاتھ رکھا، اور میں تم سے اس کے لیے معافی مانگتا ہوں اگر اس سب کے باوجود تمہارا دل دکھا ہے۔ آئی ایم سوری حجاب، وہ عقیدت سے اس کا ماتھا چومتے بولا۔ اب بتاؤ، پھر بھی سزا دو گی جب تمہارا شوہر صرف تمہارا ہے اور کسی کا نہیں، اس پر، اس کے احساسات پر صرف تمہارا حق ہے؟ اس نے گمبھیر جذبات سے چور لہجے میں پوچھا۔ حجاب کی دھڑکنوں میں اتھل پتھل مچ گئی اور پلکیں اس کی انگلیوں کے سرسراہٹ پر بوجھل ہونے لگیں۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ اسے پیچھے دھکا دیتی، زبردست مزاحمت کے ساتھ نکلتی دور ہوئی اس کے حصار سے، اور بلینکٹ میں گھس کر بڑے بڑے سانس لینے لگی۔ پر میں تو سننا چاہتا ہوں، تمہاری دھڑکنوں کو، تمہاری سانسوں کو، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں خود میں۔ اس نے جھٹکے سے بلینکٹ کھینچ کر بیڈ سے نیچے پھینک دیا۔ یہ حجاب سہمی سے اٹھ بیٹھی۔ یہ رکیب ہے، اس نے کہتے ہی حجاب کو خود کے قریب کھینچا۔ وہ کھینچتی اس کے سینے پر گری اور اس کے بال حیدر کے چہرے پر بکھر گئے۔ حیدر نے مسکراتے ان کی مہک میں گہرا سانس بھرا، وہ سمٹ گئی۔ مہکار، اس کا بندوبست اب بے کرے گی، تم بے فکر رہو۔ اسے بیڈ پر لٹاتے خود اس پر جھک آیا اور اس کے گالوں پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ اس نے سہم کر اس کی شرٹ کو جکڑا اور حیدر نے مسکراتے اس کے ہاتھ ہٹاتے اپنی شرٹ کو دور پھینکا خود سے۔ مجھے سمجھنے کے لیے شکریہ۔ اس کی میٹھی آنکھوں، پھولی سانسوں کو دیکھتے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا اور جھک کر ٹھوڑی پر لب رکھے کہ وہ مچل اٹھی۔ شاہ، اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے وہ پھڑپڑائی، جس پر حیدر ہنس پڑا۔ یہاں دیکھو،
اس کے رخسار سے ہلاتے باری آواز میں کہا، جس پر بمشکل اس نے بھاری پلکیں اٹھائے اسے دیکھا، اور حیدر نے مصنوعی رعب سے اسے اپنی گردن، کان اور سینے کی طرف اشارہ دیا جہاں اس نے اپنا غصہ اتارتے ناخنوں سے زخمی کر دیا تھا اسے۔ حجاب کھلکھلا اٹھی۔ یہ سزا ہے میری طرف سے، ابھی تو میں نے آپ کے ہاتھ کاٹنے ہیں اور آپ کی آنکھیں نوچنی ہیں، آپ کو فل زخمی کر دینا ہے کہ دور سے مجھے دیکھ کر سمجھ جائیں میں آپ کی بیوی ہوں، سمجھے؟ اس کے بال مٹھی میں جکڑتی وہ روب سے بولی۔ حیدر نے بےچارگی سے سر ہلایا۔ آپ… ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی پل حیدر نے مسکراتے ہوئے اپنے دہکتے لب اس کی نازک پنکھڑیوں پر رکھے۔ کس نے کہا کہ یہ چھوٹا منہ مجھے پسند نہیں یا چیونٹی مجھے پسند نہیں؟ اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے وہ اس کی گردن پر دہکتے آگ مانند لب رکھتا سرگوشی میں بولا۔ وہ شرمگین مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سینے میں چھپ گئی اور وہ مسکراتا رفتہ رفتہ اپنی آگ مانند شدتوں پر اتر آیا کہ حجاب کی سانسیں رکنے لگی۔ شاہ، اس نے سہم کر پکارا، شاہ کی چیونٹی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کی مزید التجائیں اس کے حلق میں دبا گیا۔ سائم کی طبیعت کیسی تھی خان؟ دانیال کے گلے میں ٹائی پہناتی وہ پوچھنے لگی۔ اچھی تھی، بلکہ چل کر دیکھ لینا۔ اس کے چہرے سے بال سنوارتے وہ مسکرا کر بولا۔ عائشہ سر ہلا کر دور ہونے لگی کہ دانیال نے اسی پل اس کے بھاری بھرکم وجود کے گرد بازو باندھ لیے اور اسے احتیاط سے قریب کیا، پر اس کے باوجود فاصلہ بن گیا جسے دیکھنے دونوں ہنس پڑے۔ سمجھ رہی ہو اس سے کچھ؟ جھک کر اس کی گردن پر لب رکھتے سرگوشی میں بولا کہ وہ شرمائی سی سر ہلا گئی۔ پر ایسا نہیں چلے گا خانم، اگر خان اور خانم کے بیچ میں آئے تو ایک ہاتھ کی کھائیں گے دونوں، اگر لڑکی ہوئی تو ایک گھوری ہی کافی ہے میری پریوں کے لیے۔ وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ خان، آپ میرے بچوں کو ڈانٹیں گے؟ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی خفگی سے بولی تو دانیال نے گھورا۔ بس شروع کر دینا آپ سے اپنے بچوں کی طرفداری، مت سدھرنے دینا انہیں، وہی روایتی والی ماں کی طرح رہنا، میرے بچوں کو کچھ مت کہیں جی، میرا جگر جلتا ہے۔ وہ اس کی نکل اتارتے ہوئے بولا کہ عائشہ کھلکھلا اٹھی۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہوگا، میرے بچے بہت اچھے ہوں گے کہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دانیال کے سنورے بال بکھیرتی وہ ہنسی۔ اس طرح ہی اچھے اچھے کی امید رکھو۔ دانیال اس کا چہرہ اوپر کرتا اس کے لبوں کو فوکس میں لے کر ان پر جھک گیا۔ خان چھوڑیں، چلنا نہیں کیا؟ دانیال کو اپنے کلپ میں بندھے بالوں کو کھولتے ان میں انگلیاں پھنساتے دیکھ کر وہ کسمسائی۔ ابھی وقت ہے، زر تیار ہو رہی ہے، ہارون نہیں آیا۔ وہ مسکراتا اس کے بھیرے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا۔ عائشہ کی پلکیں لرز کر جھک گئیں اور دانیال مسکراتا ایک بار پھر اس کے لبوں پر جھکا اور خوبصورت سے جسارت کرتا اسے مسکرانے پر مجبور کرتے گالوں کی سرخی پر لب رکھ لیے۔ حسین سے حسین تر ہو جا رہی ہیں خانم، اسے آئینے کے سامنے کرتے پیچھے سے بال آگے رکھتے اس کی گردن پر جا بجا لب رکھتا اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ عائشہ، تیار ہو؟ دروازہ ناک کرتی بولی، جس پر بوکھلاہٹ میں عائشہ اپنی بھاری پلکیں اٹھائے بدحواسی دانیال کو دیکھنے لگی، پر وہ باز کہاں آ رہا تھا، جا بجا اسے اپنے لمس میں بھگوتا جا رہا تھا۔ آشی، زریش نے کلائی میں بندھی نویس سی گڑی میں دیکھتے وقت پکارا۔ ہاں، ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ دانیال نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کے شولڈر پر لب رکھے۔ وہ پلکیں جھکائے شرم سے کھڑی تھی اور وہ ان آنکھوں میں جذبات کا سمندر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آ رہے ہیں زر، اس نے کہتے عائشہ کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی پھولی سانسوں کو دیکھتے مسکرا کر اس کے بال سنوارے۔ خود بھی بالوں میں برش کرتا اسے اپنا تنفس بحال کرتے دیکھ کر مسکراتا اسے لے کر باہر آیا جہاں زر بیٹھی مسکراتی ہوئی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ دانیال کے موبائل پر ہارون کا میسج آیا کہ وہ نکل گئے ہیں تو وہ ان دونوں کو لے کر گھر لاک کرتا گاڑی میں بیٹھا اور زید پور کے لیے نکل گئے۔ عائشہ بہت ایکسائٹیڈ تھی اپنے گھر کو دیکھنے، دانیال کے گھر والوں کو دیکھنے کے لیے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی حویلی کیسی ہوتی ہے اور اس حویلی کے بارے میں ان سے مسکراتی سوال بھی کر رہی تھی، جس پر دونوں مسکراتے اس کے چہرے کے چہکتے تاثرات دیکھتے ہنستے ہوئے اسے بتانے لگے۔ دانیال نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مسلسل آتی چیخ و پکار پر حیدر کی آنکھ کھلی تو اس نے ناسمجھی سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ٹھا ٹھا سے جیسے باہر کوئی دروازہ توڑنے کے لیے بے تاب کھڑا ہو۔ اس نے پھر اپنے حصار میں سوئی ہوئی حجاب کو دیکھا جو اس کی شرٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا دیا اور جب بیتی رات کے لمحے گزرے آنکھوں کے سامنے تو مسکراہٹ اور گہری ہونے لگی۔ اس کی گردن پیٹھ جل رہی تھی ساری رات کیے گئے اس کے تشدد کی وجہ سے۔ وہ اس کے ماتھے پر جھک کر لب رکھتا اٹھا۔ کیا ہوا، کیوں دروازہ توڑ رہی ہو؟ دروازے پر کھڑی مہکار کو دیکھ کر وہ غصہ ہوا۔ مہکار کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی حجاب کو بیڈ پر حیدر کی شرٹ میں سوتے دیکھ کر۔ مطلب صاف تھا کہ ان کے بیچ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی،
کس طرح کی ڈھیٹ لڑکی تھی، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا اس ڈھیٹ پر۔ وہ ناشتہ ریڈی ہے، آ کر کھائیں۔ وہ چنگارتی کہہ کر بھاگ گئی اور اس چنگار پر حجاب بڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا شاہ؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھتی پریشان سی بولی۔ کچھ نہیں۔ وہ مسکراتا دروازہ لاک کر کے واپس بیڈ پر گرا۔ حجاب اس کے سینے گردن پر جگہ جگہ اپنے ناخن دیکھ کر کھلکھلاہٹ دبانے لگی۔ کہاں؟ اسے بیڈ سے جاتے دیکھ کر حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حجاب شرمائی سی ہاتھ چھڑوانے لگی۔ فریش ہونے؟ وہ کانپتی آواز میں بولی۔ بعد میں، حیدر کہتا اس کی ایک بھی سنے بغیر اسے واپس بیڈ پر گرا چکا تھا۔ شاہ حجاب کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ سرخ آنکھوں سے ہراساں ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو اس کی رات کی شدتوں سے نہیں سنبھلی تھی کہ کجا پھر سے اس کی شدتیں جھیلے۔ سوچ کر ہی اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ چھوڑے نا، دیر ہو جائے گی۔ حجاب اتھل پتھل سانسوں کے درمیان بولتی اس کے ہاتھ کو دور کرنے لگی خود پر سے، پر وہ حقیقت میں چیمٹی سی تھی، کیا کر سکتی تھی؟ بھاڑ میں جائے دیر، وہ کہتا اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنسا کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کا شدت بھرا لمس پاتے ہی وہ نڈھال سے واپس اس کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑ گئی۔ حیدر مسکراتا اس کی انگلیاں آزاد کرتا اس کی گردن پر دہکتا لمس چھوڑنے لگا، اور وہ بے بس سی اس کے شانوں کو جکڑتی پھولی سانسوں سے اس کی خود سپردگی کا خیال بخوبی تھا حیدر کو۔ تبھی کسی کانچ کی گڑیا کی طرح باہوں میں بھر کر اس پر محبت کی بارش کرنے لگا۔ فریش ہونے کے بعد تقویٰ نے اس کے بازو پر بینڈیج کی اور پلاسٹک باندھ کر پانی سے بچانے کے لیے فریش ہو کر آیا۔ پھر دونوں نے خوشی سے ایک ساتھ نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ دونوں کی خوبصورت آواز روم کی فضا میں گونجتی ایک انتہائی خوبصورت سحر پیدا کر رہی تھی۔ ایسے ہی قرآن کی تلاوت میں تمہارے ساتھ مکہ مکرمہ میں کرنا چاہتا ہوں، سائم نے اس کے ہاتھ چومتے کہا۔ کتنے ظلم کیے تھے اس معصوم پر پھر بھی وہ ایک حسین عورت کا کردار ثابت ہوتی اس کی زندگی میں آئی کہ سب کچھ بدل دیا۔ وہ بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی، اس کے احساسات بدل گئے۔ نیلی آنکھوں میں جو ہم وقت سرخی ہوتی تھی آج ان میں سکون لہرا رہا تھا، کیونکہ اس نے قرآن پڑھنا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا جب وہ اپنی شریک حیات کے ساتھ واپس اپنے گھر جائے گا تو کسی عالم کے پاس جائے گا اور انشاءاللہ سارے قرآن پاک کو حفظ کرے گا۔ کوئی اسلامک اکیڈمی جوائن کرے گا جہاں اسے بہترین سے بہترین معلومات ملے، کیونکہ اس کی بیوی کی خواہش تھی اس کا شوہر حافظ قرآن ہو، اور سائم نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ وہ ضرور حفظ قرآن کرے گا اور اپنی بیوی کے لیے اس کی پسند کی شخصیت بنے گا۔ یہ اتنی سب مٹھائیاں زیورات کس کے لیے ہیں؟ سائم جو سب سے معافی مانگ کر اپنی محبت سے آغا جانی کی گود میں سر رکھے پڑا تھا، ملازموں کو سامنے دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگا۔ مجھے بہت کم لگ رہے ہیں سفینہ۔ آغا جان نے سامنے لاؤنج میں رکھے کپڑوں کے مٹھائیوں کے ڈھیر کو دیکھتی منہ پھلا گئی۔ ثانیہ بیگم ہنس پڑی۔ مجھے بھی آغا جانی، وہ کہتی اٹھی اور کچھ ہی دیر میں بڑے سے تھال پر سرخ ململ کے کپڑے پر رکھے اپنے زیورات اٹھا کر لائیں اور ان کے ساتھ رکھ دیے۔ کیوں غریب ہونے کا شوق چڑھا ہے سب کو؟ کوئی مجھے بتائے گا کیا ہو رہا ہے؟ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ سفینہ بیگم نے گھورا، وہ الجھ کر سامنے بیٹھے آغا جان کو دیکھنے لگا۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا اس سب کی وجہ؟ وہ وجدان صاحب اور رضا کو دیکھنے لگا، پر وہاں بھی کندھے اچکا کر مایوسی کا منہ دیکھنے کو ملا۔ ٹھیک ہے نہ بتائیں، میں اپنی تقویٰ سے جا کر پوچھتا ہوں، وہ کہتا سب پر ایک خفگی بھری نظر ڈالتا جانے لگا کہ سامنے ہی میرون بھاری جوڑے میں سر پر دوپٹہ ٹکائے زیورات سے لدی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سائیں وہیں مبہوت سا دیکھے گیا اور ان نظروں کی تپش پر تقویٰ نے پلکوں کا باڑ اٹھا کر دیکھا تو سب کے سامنے اسے یوں بے خود ہو کر گھورتے پایا۔ وہ سرخ ہوتی جھینپ کر سر جھکا گئی۔ بھائی یہ تیرا روم نہیں، کچھ خیال کر بچی کی حالت کا۔ گلا کھنکھارتے رضا نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ چونک گیا جیسے خواب سے بیدار ہوا ہو، اور رضا کی یوں مداخلت پر ناگواری سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا اور اس کے تاثرات پر رضا نے حلق پہاڑ کہکا لگایا۔ آغا جان، ڈاکٹر صاحب کو فوری علاج کی ضرورت ہے، انہیں کرونا نہیں عشق کی وبا لگ گئی ہے۔ اسے ہنستے پلٹ کر آغا جان سے کہا جو نہال ہوتی نظروں سے اپنے پوتے کی آنکھوں کے خوبصورت رنگ دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری بیوی کو کیوں اتنے بھاری کپڑے پہنائے گئے ہیں؟ وہ غصے سے ملازمہ کو تقویٰ سے دور کرتا خود اس کے پاس آیا اور اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلا کر سب کو غصے سے دیکھنے لگا۔ سائیں، تقویٰ بوکھلائی سے دور ہونے لگی کہ اسی پل سائم نے اسے مزید کر لیا اور سب کو غصے سے دیکھنے لگا۔ سائیں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کسمسا کر الگ ہوتی سفینہ پھوپھو کے ساتھ جا کر صوفے پر دبک کر بیٹھ گئی۔ تقویٰ، سائم کو اسے یوں الگ ہوتا پا کر اس کی طرف بڑھا اور جھک کر اس کا بازو جکڑ کر اٹھانا چاہا کہ اسی پل پیچھے سے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سائم بے پھر کر مڑا۔ کہا نا ہمارا
سائم غرا کر پلٹا کہ اس کے باقی کے لفظ حلق میں ہی دب گئے جب پیچھے خشمگین نظروں سے دانیال کو گھورتا پایا۔ السلام علیکم بھائی۔ وہ مسکراتا شرافت میں آ گیا۔ ثانیہ سے روم میں لے کر جاؤ۔ آغا جانی سب سے ملتی عائشہ کی چادر میں وجود کو دیکھ کر فکر مندی سے بولی اور اس کا ماتھا چومتی اسے روم میں لے کر آئی آرام کے لیے۔ زریش مسکرا کر سب سے ملنے لگی۔ اس کے بعد سائرہ بیگم سے ملی اور انہیں ساتھ لا کر صوفے پر بٹھایا۔ مما! ساحل خوشی سے جھومتا اپنی مما کو سامنے پا کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میرا شہزادہ بھالو! زریش مسکراتی اسے اوپر اٹھا چکی تھی اور گالوں کو چومتی لا کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ اور اب سناٹا چھایا ہوا تھا لاؤنج میں۔ سب کی نظریں دانیال اور سائم پر ٹکی تھیں۔ ہارون ڈرائنگ روم میں تھا جہاں وجدان صاحب اور رضا گئے تھے۔ باقی آغا جان سانس روکے دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا نصیب ان کے پوتے کا۔ تقویٰ سانسیں روکے دونوں کو آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھیں۔ خوف تھا کہ سر پر سوار ہونے کو مچلنے لگا۔ اس نے اتھل پتھل سانسوں سے سائم کے ندامت سے جھکے سر کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں واقعی ایک برا انسان تھا۔ جس طرح آپ کی بہن کے ساتھ کیا تھا، میں حقیقت میں معافی کے لائق نہیں، پر وہ کہہ کر تقویٰ کے سفید چہرے کو دیکھتا خاموش ہو گیا۔ پر دانیال نے دونوں بازو سینے پر باندھے اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پر آپ مجھے معاف کر دیں کیونکہ نہ میں آپ کی بہن کے بنا رہ سکتا ہوں اور نہ ہی آپ کی بہن میرے بغیر۔ وہ کہتا سب کو ششدر چھوڑ کر تقویٰ کو اٹھاتا اپنے سینے سے لگا چکا تھا اس کے سمجھنے سنبھلنے سے پہلے، اور اب دانیال کو دیکھ رہا تھا تقویٰ کے سر پر لب رکھتے۔ اگر آپ کو مجھے الگ کرنا ہے، سزا دینی ہے تو ایک مہربانی کیجیے گا کہ آسان سزا دے دیتے۔ میرے سینے میں گولیاں اتار دے کیونکہ ان سانسوں کے چلتے میں کبھی اس سے جدا نہیں رہوں گا۔ وہ شدت جنون سے بول رہا تھا۔ تقویٰ تو بدحواسی بوکھلائی سب کے سامنے اس کی اس قدر بے باکی پر سخت سہمی ہوئی تھی۔ اور اگر میں تمہیں معاف نہ کروں اور اپنی بہن کو بھی لے جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ اس کی آنکھوں میں تبسم کو دیکھتے سب سکون کا سانس لیتے مسکرائے اور آغا جان اوپر کو دیکھتے شکریہ کہنے لگے۔ سائم کے جبڑے کی رگیں تن گئے جس پر دانیال نے ابروج کہے۔ اس سے الگ مجھے میری موت کرے گی، وہ غصے سے بولا۔ آغا جان اس کی جنونیت پر ہنس پڑے۔ زریش نے مسکراہٹ دباتے سر جھکا لیا اور آغا جان نہال ہوتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تقویٰ چلو، اس نے تقویٰ کو سنجیدگی سے کہا۔ وہ سانس روک کر سائم کے غصے سے سرخ انگارہ ہوتے چہرے کو دیکھتی حلق تر کرنے لگی، پھر ڈبڈباتی نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ تقویٰ، انہوں نے کچھ روب سے کہا کہ وہ آہستہ سے پانیوں بھری آنکھوں سے سائم کے حصار سے کسمسا کر نکلتی دانیال کے قریب پہنچی اور سر جھکا گئی۔ وہ پھر سے اپنے بھائی کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ سائم نے بپھر کر پہلے دور ہوتی تقویٰ کو دیکھا اور پھر مسکراتے دانیال کو جس نے تقویٰ کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کا سر سینے سے لگایا تھا۔ ایک دم پاسا پلٹ گیا تھا۔ ابھی وہ اس کے حصار میں تھی اور پلک جھپکتے اپنے بھائی کے پاس تھی۔ سائم نے کچھ غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور لبوں کے گوشوں میں مسکراہٹ مچلنے لگی۔ ہر روب، ہر احساس، ہر حق ادا کرتی تھی۔ کتنی انمول تھی وہ۔ چلے؟ دانیال نے مسکراتے تقویٰ سے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی اور ایک جتاتی نظر سائم پر ڈالتے وہ مڑا کہ دوسرے ہی قدم پر وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس گناہگار کو کوئی سزا دیتی جائے۔ اسے اس طرح دیکھ کر تقویٰ نے لب دبا کر ہچکی دبائی۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم پورے دھوم دھام سے اپنی بارات کے ساتھ میری بہن کو رخصت کرنے آؤ گے سائم زید، ورنہ میری گڑیا کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ دانیال نے اس کے جڑے ہاتھوں کو پکڑ کر کھینچا اور اسے سینے سے لگاتے دونوں کے سر پر بوسہ دیا۔ وہاں موجود سب نفوس نم آنکھوں سے مسکرا کر انہیں دیکھنے لگے۔ آغا جان پورے دل سے دانیال کی سزا سے راضی تھے اور اب ان کا پوتا ضرور بھگتے گا۔ آغا جانی اور سفینہ بیگم ثانیہ بیگم بھی دل و جان سے راضی ہوئی اور بے انتہا خوش ہوئی۔ سالوں بعد کوئی خوشی نصیب ہو رہی تھی۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر دانیال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ ڈرائنگ روم میں چلیں، مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے۔ دانیال نے مسکراتے سائم سے ہاتھ ہٹایا اور اپنی بہن کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شکریہ اتنے مان کے لیے۔ اس نے اس کے آنسو صاف کی تو تقویٰ روتی ہوئی ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیتی سینے سے لگ گئی۔ مجھے بھی معاف کر دیں بھائی، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، بہت تکلیف دی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر روتی ہوئی معافی مانگ رہی تھی کہ یہ سب دیکھا سائم تڑپ اٹھا۔ نہیں روتے نہیں، بھائی نے معاف کر دیا ہے۔ وہ ایک دم دانیال کے کچھ کہنے سے پہلے اس کے ہاتھ پکڑتا بولا اور سر سینے سے لگا گیا، واپس اسے اپنے حصار میں لیتا۔ سب کچھ بھلائے تقویٰ اسے دیکھنے لگی جو اب اس کا سر سہلا کر چپ کروا رہا تھا۔ چاروں طرف خاموشی سے اس کی چالاکی کو دیکھنے لگے۔ آغا جان بمشکل مسکراہٹ روکے اسے دیکھتے رہے، وہیں دانیال اس چالاک انسان کی چالاکی پر حیران تھا۔ مطلب ایک بھائی سے زیادہ اسے تکلیف ہو رہی ہے اپنی بیوی کے رونے کی۔
ایک طرف انہیں خوشی ہو رہی تھی، دوسری طرف جیلسی بھی۔ خوشی اس کے لیے کہ اس کی بہن کے لیے جیسا شخص سوچا تھا اب کے سائے میں انہیں مل گیا، اور جیلس اس میں کہ وہ صرف اس کی گڑیا تھی اور اس کے سامنے کوئی اسے دوسرا پیار دے رہا تھا۔ دانیال کی برداشت سے باہر تھا۔ شاید تم نے سنی ہوگی میری سزا۔ اس کی برداشت کا مادہ جب ختم ہوا تو اس نے تقویٰ کو اپنی طرف کھینچا اور اپنا ہثار اس کے گردن میں ڈال دیا۔ وہ مسکراتی اپنے بھائی کے بازو پر بوسہ دینے لگی اور یہی سب دیکھ کر غصے سے سائم پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ مجھے منظور ہے آپ کی سزا، پر ابھی یہ یہاں ہے اور میں رشتہ لے کر نہیں آیا، تو ابھی یہ میری بیوی ہے۔ ویسے بھی اس نے جتا کر بتاتے اس کے سر پر تھوڑی ٹکا کر واپس اپنے ہثار میں لیا۔ اب لاؤنج میں چھت پاڑ کہکوں کے ساتھ ان دونوں کی جیلسی والی حالت سے سب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تقویٰ آپی کے دو باپ؟ سہل دونوں کو دیکھتا کھلکھلا کر بولا۔ سائم سٹ پٹا اٹھا، میں شوہر لڑکے؟ اس نے سرخ چہرے سے کہا۔ سائل کچھ بولتا، زریش اس کے سرخ لبوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے جب وہ مما کی سرگوشی کرتا اس کے سینے سے لگا تھا تو اسی انداز میں زریش نے میرے بیٹے کی سرگوشی کرتے اسے سینے میں بھینچا تھا۔ یہ سب دیکھتے حیران ہوئے تھے سب، اور اب بھی ان دونوں کی محبت پر ثانیہ بیگم پریشان تھی تو پھوپھو انتہائی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پر زریش کو کہاں فرق پڑنے والا تھا، وہ تو ان سب کی نظروں سے بے پرواہ اپنے آپ میں مگن تھی اپنے بھالو کے ساتھ۔ سائرہ بھی دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ یہ رونق ان کے گھر کی بنے، ان کے بیٹے کی زندگی میں رونق لائے، انہیں خوشیاں دے، پر آگے تو رب مالک تھا، پتہ نہیں کیا رضا تھی اس کی۔ تقویٰ کسمسا کر دونوں کی پہنچ سے دور ہوئی۔ کچھ شرم، کچھ خیال کرو اس کی طبیعت کا، کھلونا بنا کر وہ اپنی طرف کھینچ رہے تو وہ اپنی طرف، اس طرف بچے پر کوئی آنچ آ گئی، اللہ نہ کرے تو۔ آغا جانی اٹھ کر تقویٰ کے پاس سے اور اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتی اپنے ساتھ لے جا کر تخت پر بٹھایا۔ بچے؟ سائم نے ناسمجھی سے تقویٰ کو دیکھا، وہ اس کی الجھی نظریں پاتی ہی ہڑبڑا کر سر جھکا گئی۔ یہ بچے کیا مطلب ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں کوئی اتنا بتائے گا کہ صبح صبح میری بیوی کو اتنا سجا دیا، اوپر سے سزا ہے شادی کرنے کی، اور اب بچے شچے کی بات ہو رہی ہے، میں سمجھا نہیں، وہ کہتا تقویٰ کے سر پر پہنچا جس پر وہ سمٹ گئی۔ آغا جان ہنستے ڈرائنگ روم میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے چلے گئے۔ اب وہاں صرف آغا جانی، سفینہ بیگم، ثانیہ بیگم، سائرہ بیگم، زریش اور تقویٰ کو دیکھتی مسکراتی عائشہ بھی باہر آ گئی تھی۔ سائم اس کے سر پر کھڑا جواب کا منتظر تھا اور دانیال اس کی پشت دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ تقویٰ نے دانت پیستے اس کے اس طرح کے امتحان پر اپنی بیگی ہتھیلیاں رگڑی۔ چلو شادی کے بعد سوال جوابات ہوں گے، اب چلو میرے ساتھ۔ دانیال اس کی گردن میں بازو ڈال کر روب سے کہتا اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا، جبکہ وہ پھڑپھڑا رہا تھا اپنی بیوی کے چہرے کی سرخی کو دیکھتے۔ اس کے دماغ کا بلب روشن ہو رہا تھا اور دل کی دنیا میں اچھل کود مچ گئی تھی، آنکھیں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھنا چاہتا تھا، پر دانیال نے اسے ایسی کوئی حرکت کرنے نہ دی، بلکہ کھینچ گھسیٹ کر اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے گیا اور اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا، جبکہ وہ بھاگنے کے لیے مچل رہا تھا۔ بھائی 2 منٹ بھائی، بے بس ہوتے وہ التجاؤں پر اتر آیا۔ صرف تیری بہن سے پوچھنے دے سرخ کیوں ہو رہی ہے۔ اس کی بات پر جہاں دانیال نے دھپ لگائی تھی، پیچھے وہیں ڈرائنگ روم میں کہکے گونج اٹھے۔ چپ کر کے بیٹھ ڈاکٹر، کس نے تجھے ڈاکٹر کی ڈگری دے دی؟ رضا دوسری طرف آ کر بیٹھتا، دونوں اسے قید کر چکے تھے اور وہ غصے سے پھڑپھڑا کر مجبور ہو گیا۔ دانیال نے ہارون کی طرف دیکھا۔ کل جاتے ہوئے اس نے کال کی تھی اور اسے پوچھا تھا کہ کیا تم زریش کو پسند کرتے ہو؟ اس کا جواب ہاں میں تھا، اور دانیال کا دل کیا اس غدار دوست کو سولی پر لٹکا دے۔ کمینے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک بار اس سے بات کر لے، خواہ مخواہ اس کی معصوم کزن کو اتنا رلایا، اور پھر عائشہ کو بھیجا زریش کے پاس کہ پوچھ آئے وہ ہارون کو پسند کرتی ہے، تو اس نے روتے ہوئے شرمندگی سے سر جھکاتے اس بات میں ہلایا کہ وہ ساحل کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دانیال دونوں طرف کی سن کر پیچو تھاپ کہا کر رہ گیا کہ دونوں اس کے اچھے دوست تھے اور دونوں نے ہی اسے پرایا کر دیا تھا۔ اب ہارون سے تو بعد میں نپٹنے کا سوچ رکھا تھا، پر زریش کو تو ابھی ہی اس دھوکے بازی کی سزا دینی چاہیے تھی۔ رضا اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ زریش سے رشتہ آقا جانی کی وجہ سے جوڑا تھا، اور جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے وہ بے چین ہوتا گیا۔ اپنی ماں کو بتایا تو انہوں نے ڈانٹ کر چپ کروا دیا کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، پہلے منہ کھولنا چاہیے تھا، اور وہ بے بس ہوتا آخر کار دانیال کے پاس گیا اور اسے ساری حقیقت بتائی کہ شادی کے بعد نہ زریش خوش رہ سکے گی نہ ہی خود، اس لیے آپ کچھ کریں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ دانیال کا دل کیا اس کا منہ سجا دے، پر زریش کی رضا بھی اس میں نہ دیکھ کر خاموش رہ گیا، اور اب اس سارے معاملے کو ڈرائنگ روم میں بتایا جا رہا تھا۔ ایک طرف ہارون بیٹھا تھا سر جھکائے تو دوسری طرف رضا۔ اب آغا جان پر تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کمینے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری سالے کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ جب 14 انجیکشن ناف میں لگاؤں گا پھر عقل آئے گی، بے غیرت۔ سائم غصے سے رضا کی گردن میں بازو ڈالتے اس کے کان میں غرایا کہ وہ آہ کرتا مچل اٹھا، اور اس کی بات سن کر سب نے ساتھ کہہ کے لگائے۔
یہ سدھر گیا ہے؟ دانیال نے اسے گھورتے آغا جان کی طرف دیکھا۔ وہ ہنس پڑے، تبھی سائم نے اپنا کالر جھڑکا۔ الحمدللہ، میری ملانی نے سدھار لیا۔ اس نے فخر سے گردن اکڑائی، پر اگلے پل دانیال کو جو ہاتھ اس کی گردن پر پڑا وہ کرہ کر جتنا اکڑا تھا اتنا ہی سہم گیا کہ آغا جان خوشی سے کہکا لگاتے اپنے سامنے اپنے وہاب کو دیکھتے نم آنکھیں پہنچ گئے۔ اس بار تم نہیں ہارے وہاب، جیت گئی محبت اور اچھائی۔ تقویٰ؟ ڈبڈباتی نظروں سے عائشہ تقویٰ کو دیکھتی پکارنے لگی۔ اس کی طرف بڑھی پکار پر تقویٰ نے بھی سر اٹھایا، بلکہ خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور پانیوں بھری بھوری آنکھیں اٹھائے سامنے روتی ہوئی عائشہ کو پایا۔ عاشی؟ وہ روتی ہوئی مسکرائی۔ کمینی؟ عائشہ نے سسکی لی، جس پر تقویٰ نے گالی پر گھورا۔ وہ روتی ہوئی چلتی اس کے سامنے آئی۔ تقویٰ اور عائشہ کی خواہش تھی ایک دوسرے کو سینے میں بھینچ کر، پر بیچ میں عائشہ کا بڑھا ہوا پیٹ دیکھ کر دونوں کہکا لگا اٹھیں۔ یہاں آؤ بے وقوف۔ تقویٰ نے ایک بازو پھیلایا اور اس کی گردن میں ڈالا۔ عائشہ نے بھی بازو اس کی گردن میں ڈالتے دونوں نے باری باری ایک دوسرے کو کس کیا اور زندگی سے بھرپور کہکا دونوں کا فضا میں گونج اٹھا۔ ہمیں بھول گئی ساحل، ہم ان دونوں سے کٹی ہیں۔ زہر نے ساحل سے منہ بسورے کہا، جو پہلے ہی تقویٰ کے پیار نہ کرنے پر منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ آئے، میرا ساحل آیا آپ ہی کے لیے۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور نیچے چیئر کے پاس بیٹھی۔ ساحل کچھ دیر ایسے دیکھتا رہا، ایک دم اتر کر اس کے گلے میں دونوں باہیں ڈال کر بے تحاشا رونے لگا۔ ابھی آئی لو یو، اس کے گال پر لب رکھتے وہ سسکتا ہوا بولا۔ جب سب مسکرائے، سائرہ بیگم نے پلوں سے آنکھیں پونچھی۔ سفینہ بیگم اور آغا جانی نے دلاسا دیتے انہیں چپ کروایا۔ ساحل؟ اس کے آئی لو یو کہنے پر زر نے مصنوعی صدمے سے پکارا۔ ساحل تڑپ کر سر کو دیکھنے لگا۔ مما، آپ سے سیکرٹ والا ابھی پیار ہے نا؟ وہ چیئر پر چڑھ کر زر کے کان میں سرگوشی سے بولا اور گلے میں بازو ڈالتے گال پر کس کر گیا کہ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ یہ تو صحیح کہا، وہ بھاری ہوتے دل کے ساتھ کہتی اسے سینے میں بھینچ گئی۔ کچھ ہی دیر میں عائشہ اور تقویٰ کا صدقہ نکالا گیا اور زیور، کپڑے، مٹھائیاں سارے گاؤں میں تقسیم کر دی گئیں۔ بی بی، دانیال صاحب نے کہا ہے کہ آپ سب تیاری کریں، گھر چلنا ہے۔ ملازمہ نے آ کر دانیال کا پیغام پہنچایا۔ سب سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آغا جانی محبت سے تقویٰ کو دیکھنے لگے کہ اب اسے پوری چاہ سے باپ کے گھر سے لانے جائیں گی، سارے گاؤں کے سامنے۔ ایک الگ سی سکون کی لہر پورے گاؤں میں دوڑ گئی تھی۔ مجھے میری بیوی کے پاس جانے دو، مجھے اس سے پوچھنا ہے وہ سرخ کیوں ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں سائم کی غصے بھری آواز پر عائشہ اور زریش نے معنی خیز نظروں سے تقویٰ کو دیکھا۔ وہ جھین کر سر جھکا گئی تو دونوں کا کہکا گونجا۔ اب تو سائیں ویٹ کریں، لمبا چوڑا، وہ دل میں سوچتی ہنسی، اور حویلی کی بیک سائڈ سے آغا جانی کے کہنے پر دانیال کی گاڑی میں سب کے سب بیٹھ گئے۔ وہ فریش ہوتی پنک کلر کے سوٹ میں بالوں کو برش کر رہی تھی۔ شرم اور اس کی شدتوں سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور لبوں پر شرمگین مسکراہٹ تھی۔ بال ڈرائی کرنے کے بعد اب ان کی چوٹی بنا رہی تھی۔ دماغ کے پردوں پر جب بھی اس کی محبت کی بارش کا انداز، اس کی شدتیں یاد بن کر لہراتے تو وہ نئے سرے سے سہم جاتی۔ اپنی ابتر دھڑکنوں، پھولی سانسوں سے بمشکل وہ چوٹی کے بل باندھ رہی تھی۔ حیدر اس کے بدن پر کپکپاہٹ ابھی تک دیکھتا مسکرایا۔ بلیک ٹراؤزر میں بغیر شرٹ کے وہ تولیے سے بال پہنچتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ حجاب ایک پل کو آنکھیں موند کر رہ گئی اور نظریں چوٹی پر ٹکاتی آخری بار ڈال رہی تھی کہ اپنی گردن پر بھیگی انگلیوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں اور لب بھینچتے اپنی چوٹی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حیدر نے جھک کر اس کی گردن پر لب رکھے کہ وہ اچھل کر رہ گئی، اور ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے دوسرے سے آگے جھک کر دراز سے ایک سرخ رنگ ملبل کا کیس نکالا اور اس میں سے ڈائمنڈ کا پینڈنٹ نکالتے اس کی خوبصورت شفاف گردن کی زینت بنایا۔ کیا ہوا یار، ایسے سمٹ کر کانپ کیوں رہی ہو؟ تولیہ پھینک کر دوسرا بازو بھی اس کی نازک کمر میں ڈالتے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھی۔ حجاب کا دل دھک دھک کرتا ساری پسلیاں توڑ کر جیسے باہر کو آ رہا تھا۔ بتاؤ گی نہیں؟ اس نے کان پر لب رکھتے سرگوشی کی۔ وہ سمٹ کے پلٹتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کی حالت کو دیکھتے حیدر نے اسے بازو میں اٹھایا اور کندھے پر ڈالتے بیڈ پر لایا اور آہستہ سے بیڈ پر ڈالتے خود اس کے ساتھ جھک آیا، جسے دیکھ کر حجاب کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی۔ تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ، اتنا ڈر کیوں رہی ہو جیسے میں تمہیں کھا رہا ہوں؟ ریلیکس ہو کر گہرے گہرے سانس بھر کر پھر چلو ناشتہ کرنے۔ اس کا گال تھپ تھپائے تو وہیں اپنے لب رکھے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور حجاب اپنی دھڑکنیں بحال کر رہی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ذرا سی نظریں اٹھا کر حیدر کو دیکھ لے، اگر ہمت کرتی بھی تو دھڑکنیں ڈرا دیتی۔ بس اتنی بہادر بنتی تھی؟ حیدر نے ہنستے کہا تو حجاب کا چہرہ مزید سرخ پڑ گیا۔
حیدر اس کے مسکراتے تاثرات دیکھتے اس کے لبوں پر جسارت کرتا اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا۔ شاہ اس کی جو ابھی حالت نارمل ہوئی تھی، حیدر کی یوں اچانک سے پھر حملے پر دھک دھک ہونے لگی سینے میں۔ شاہ کی جان، وہ اس کی ناک سے ناک ملا کر ہنستا اٹھا۔ ایجاب اٹھ کر اسے پیچھے دھکا دیتی آگے بڑھی۔ اس نے لائٹ سی پنک لپسٹک لگائی اور کاجل آنکھوں میں لگا کر ٹاپس پہنتی، کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنتی۔ حیدر کی طبیعت بگاڑ گئی۔ گلابی آنچل سر پر ٹکا، اس پر ایک نظر ڈالتی وہاں سے نکلی۔ ظلم ہے یہ، اس نے پیچھے سے کہا کہ صرف حجاب کی کھلکھلاہٹ ہی سنائی دینے لگی۔ وہ دل محسوس کر پھر تیار ہوتا آفس کے لیے نکلا۔ ناشتے کے ٹیبل پر مہکار گھور کر حجاب کو دیکھ رہی تھی انتہائی نفرت سے۔ یہ سب چھپا نہیں تھا حیدر سے، اور وہ ماتھے پر لاتعداد تیوریاں لیے بمشکل ضبط کیے بیٹھا تھا۔ میں نے حویلی کال کی ہے، بیبے یعنی نانی کے پاس جا رہی ہو تم، کل تیاری پکڑو، اب تم وہیں رہو گی، یہاں رہنے کے لائق نہیں تم۔ کافی کا سپ لیتے حیدر نے مہکار سے کہا، جس پر وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ تم ہوتے کون ہو میری زندگی کے فیصلے کرنے والے؟ تمہارا مطلب ہے میں جاؤں گی اس جنگل میں اور وہاں گائے بھینسوں کے گوبر اٹھاؤں گی، یہاں تم عالی شان زندگی گزارو میری زندگی تباہ کر کے؟ وہ چیختی ٹیبل سے جوس کا جگ نیچے پھینکتی اٹھی۔ وہ ہار گئی اس چھوٹی سی لڑکی سے۔ اس نے کیا کیا سوچا تھا کہ اس کی بھائی کی زندگی میں کبھی خاندان کی لڑکی نہیں آئے گی، پر وہ آ گئی، بلکہ اس کے بھائی کو بہت آسانی سے جیت بھی گئی۔ اتنا مضبوط رشتہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا؟ کتنے بہانے سے زہر اگلے تھے۔ عائشہ اور تقویٰ کی ساری جھوٹی حقیقت سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ چیخوں کے بہانے پر وہ کسی کا اثر لیے بغیر زندگی کیسے بنا گئی؟ بکواس بند کرو، ہم نے تمہاری زندگی برباد کی ہے۔ کب پٹختہ اس پر الزام پر حیدر دھاڑ اٹھا تو مہکار آتش بن کر میدان میں اتری۔ ہاں تم نے اور تمہارے باپ نے، دونوں نے مل کر میری زندگی برباد کی، مجھے برباد کیا، میرا گھر توڑا۔ میں سب کو بتاؤں گی، سارے جہان کو بتاؤں گی کہ میرا گھر برباد کر کے اب اپنے گھر میں عیاشیاں کر رہا ہے۔ وہ گلا پھاڑ کر دھاڑی کہ اس کی آخری بات پر حجاب کا تو شرم سے سر جھک گیا اور حیدر کی آنکھیں سرخ لہو ہو گئی۔ وہ چلتا اس کے سامنے آیا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا مہکار کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ چٹاخ! اس آواز پر حجاب سہم سی گئی۔ وہ آنکھیں پھیلائے کبھی مہکار کے سفید چہرے کو دیکھتی تو کبھی ضبط سے سرخ حیدر کے چہرے کو۔ مجھ پر الزام لگانے سے پہلے اپنے کارنامے یاد کرو، کیا کیا تھا تم نے ہارون بھائی کے ساتھ؟ میں تو کہتا ہوں ڈوب مرو، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہیں کی وہیں ہو۔ میں سمجھا میری بہن کو پچھتاوے ہوں گے، وہ معافیا مانگے گی سب سے اور سب کا بھلا چاہے گی، پر مجھے کیا معلوم تھا تم حقیقت کی ناگن ہو ہمارے گھر میں۔ جس طرح بچپن میں میرے کھلونے توڑ دیتی تھی، ویسے ہی بڑے ہوتے تم نے مجھے اور میری زندگی کو برباد کرنا چاہا۔ پر یاد رکھو، جیت ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے، برائی کی نہیں۔ تم نے جتنا برا چاہا، میرا مالک اس نے اتنا ہی اچھا کیا میرے ساتھ، اور مجھے اتنی پاک اور پیاری شریک حیات دی۔ تم کیا سمجھتی تھی میں تم اور تمہارے منصوبوں سے انجان ہوں، یا ڈیڈ کوئی انجان تھے؟ نہیں، ہم جانتے تھے کہ ہمارے گھر میں ڈائن پیدا ہوئی ہے، پر اس کے باوجود ہم تمہیں رحمت سمجھتے خاموش تھے۔ تم میری کیا ہوگی مہکار؟ تم تو اپنے باپ کی نہیں ہو سکی جو تمہیں اپنی زندگی برباد کرتے دے کر سانس سے ہار گیا۔ تم اس شوہر کی نہیں ہو سکی جس کی انچاہی ہونے کے باوجود تمہیں پلکوں پر بٹھایا۔ تم اپنی کوک کی نہ ہو سکی جو تڑپتا رہتا تھا جب بھی میری گود میں آتا یہی پوچھتا کہ مما مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتی، مما مجھے گود میں کیوں نہیں اٹھاتی، مجھے کس کیوں نہیں کرتی، اور میں تم پر دکھ کروں کہ تم میری کیوں نہیں ہوئی۔ وہ کہکا لگاتا اٹھا۔ ہمیشہ میرے کھولنے چاہے تم نے، اور میں چاہ سے لے کر آتا، پھر تمہیں رونے پر دے دیتا۔ تم نے ہارون کو دیکھا جس کے پیچھے خاندان کی لڑکیاں اس کی چاہ رکھتی تھیں، اور تم نے زور زبردستی سے اسے حاصل کر لیا۔ کیا جتایا؟ تم جو چاہے کر سکتی ہو اور مہکار چھین کر حاصل کر سکتی ہے۔ تمہیں بچہ نہیں چاہیے تھا، اس کے باوجود ہوا تو تم نے اپنی ناپسندیدگی دکھاتے اس معصوم پھول کو توڑ موڑ دیا۔ تم نے میری زندگی میں سے تقویٰ کو چھیننا چاہا تو کر دیا الگ مجھے اس سے۔ تم نے عائشہ کو میری زندگی میں لانا چاہا کیونکہ وہ خوبصورت تھی تو اس کی زندگی برباد کر دی۔ تم نے دولت کے لیے ہارون بھائی کو چھوڑا تو وہ تمہیں حاصل ہو گئی۔ تم نے عالیشان زندگی چاہی تو وہ تمہیں حاصل ہوئی۔ یہ ہے تمہاری نظر جو سب کچھ دیکھتی خوش ہوتی ہے، اپنی روح کو سکون پہنچاتی ہے سب کو برباد دیکھ کر۔ پر اب تمہیں حقیقت بتاؤں؟ اس نے مسکراتے حجاب کو دیکھا، وہ سفید رنگت سے دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے آنکھیں جھپک کر اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا تو وہ گہرا سانس بھرتی گلاس لبوں سے لگا گئی۔ مہکار آنکھیں پھیلائی دیکھنے لگی کہ کیا ہے حقیقت۔
اگر اس کی سوچ کے برعکس نکلا تو وہ شاید ہی زندہ رہے۔ اسے تسکین ملتی تھی، سکون آتا تھا سب کو ایسے دیکھ کر، پر یہ حقیقت نہیں تھی کہ اس کی اتنی بربادی کے باوجود سب خوش تھے کیا؟ نہیں، وہ بدحواس سی ہو کر بوکھلاتی گھبرائی پیچھے ہوئی، جیسے پاؤں میں سے زمین سے بچھو نکل کر اس کے جسم میں داخل ہوئے ہوں۔ ہاں یہی حقیقت ہے ڈارلنگ، حیدر نے تمسخر سے اس کی سرخ رنگت دیکھتے کہا۔ وہ یہ سب نہ کرتا اگر اسے رات کو عروج کا روتے ہوئے وائس کلپ نہ ملتا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی بہن زبردستی اسے اس روم میں لے گئی، زبردستی نائٹی پہنائی، بلکہ پھر لائٹ آف ہونا، حجاب کو چائے بنانے بھیجنا۔ حیدر سب سمجھ گیا۔ اس کا دل کیا رات کو ہی جا کر 2 تھپڑ اس کے منہ پر سجا دے، پر اپنے حصار میں سوئی بیوی کے ڈر جانے کی وجہ سے وہ بمشکل ضبط کیے پڑا تھا۔ پر آتش آگ میں ایک پل بھی اس کی آنکھ نہ لگ سکی، اور ابھی لگی ہی تھی کہ وہ پھر سامنے آ گئی، اور اب وہ اس کے سامنے کھڑی اس کے سارے الزامات اس کے مرحوم باپ پر اس پر لگا رہی تھی۔ اتنا کیسے گر سکتی تھی وہ عورت؟ کیا ہے حقیقت؟ وہ ہکلائی۔ حقیقت یہ ہے مس مہکار شاہ کہ جب بچپن میں مجھ سے کھلونے چھین کر مجھے روتا دیکھ کر خوش ہوتی تھی، پر در حقیقت وہ خوشی مجھے ملتی تھی، کیونکہ اس کے بعد میرا باپ آ کر مجھے پیار محبت کرتا، مجھے چپ کرواتا۔ ان بے جان کھلونوں سے کئی زیادہ خوشی مجھے ان کے آغوش سے ملتی تھی، یہ تمہاری انجانے میں ہار ہوتی تھی۔ حقیقت یہ ہے ہارون شاہ، کو حاصل کرنے کے باوجود تم اندر سے کبھی خوش نہ ہوئی، کیونکہ تم نے اتنی ساری دولت صرف بے وقوفی میں لڑکیوں کو نیچا دکھانے کے لیے چھوڑی تھی۔ وہ سوچ تمہیں ایک رات بھی سکون سے سونے نہیں دیتی تھی۔ تم نے ساحل کو جنم دیا اور ان سب کو دکھانے کے لیے تم نے اسے اپنے وجود سے الگ کیا، تو اس میں بھی ایک رب کی رضا تھی کہ آج وہ تم سے الگ ہو کر جی رہا ہے، جو ایک معصوم بچے کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ ایک لحاظ سے تم نے اپنی ناپسندیدگی اولاد میں ہارون کو دکھائی، تو دوسری طرف سے ساحل شاہ اپنے باپ کے نزدیک ہوتا تمہارے سارے احساس کو بھول گیا۔ اب جب کوئی بھی دوسری ماں اسے پیار دے گی تو اسے یاد نہیں ہوگا کہ مہکار نامی عورت کی کوکھ سے وہ آیا ہے۔ حیدر کی باتیں اس کا سینہ چیر کر اندر جا رہی تھیں، اور وہ زرد رنگت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ حجاب سے اس کی حالت نہ دیکھی گئی تو وہ نظریں جھکاتی ٹیبل پر بچھے کور کو ناخنوں سے کھروچنے لگی۔ تم نے ایک معصوم لڑکی، جسے اپنا بھائی تم لوگوں کے بھروسے چھوڑ گیا تھا، اسے پل پل رنگت کے طنز کرتے مارا، اسے نوکرانی بنا دیا، گھر کی اس کی چادر کو میلا کرنا چاہا، یہاں تک کہ بھائی مانتی تھی وہ ہارون کو اور وہ اسے بہن۔ تم نے ان عقیدت بھرے رشتے پر کیچڑ اچھالی، اسے ہر جگہ رسوا کرنے کی کوشش کی، اسے اچھی زندگی نہ ملے۔ گاؤں والی کو تو تم نے اسے برباد کرنے کی کوشش کی، پر کیا ہوا مہکی؟ آج وہ اتنی خوش ہے کہ جتنے ہم نہیں۔ اسے اس قدر چاہنے والا شوہر ملا ہے کہ وہ پاؤں بھی زمین پر رکھتی ہے تو وہ دیکھتا ہے زمین میں تپش تو نہیں کہ اس کی بیوی کے پاؤں پر آنچ نہ آئے۔ وہ جس قدر بگڑا بدتمیز تھا، آج اس قدر اچھا ہے کہ دل اسے دیکھ کر دعائیں دینے کو کرتا ہے، اس جیسا بننے کی خواہش کرتا ہے۔ اسے اس کی بیوی نے بدل دیا، جس کی پاک دامنی کا وہ عاشق ہے۔ اب اگر جا کر تم اس کے سامنے تقویٰ پر اف کہہ کر آؤ تو اگلے پر وہ تمہاری سانسیں نہ چھوڑے، اس قدر دیوانہ ہے اس کا۔ یہ حقیقت ہے، اور وہ گاؤں کی لڑکی شہر کے رئیس زادے کی بیوی ہے۔ دولت اتنی ہے اس کے پاس کہ جتنی ہمارے پاس نہیں، آدھے برابر نہیں ہمارے پاس۔ یہ ٹھہری حقیقت۔ عائشہ، میں تو سوچتا ہوں مجھے رونا آتا ہے کہ کیسے تم نے اس معصوم کے ساتھ ایسا کیا۔ کیا چاہتی تھی؟ صرف یہ نہ کہ اس کے پاس بھی گاڑی ہو، اس کا باپ امیر ہو، وہ گاڑیوں میں اسکول جائے، اچھے اچھے کپڑے پہنے۔ اس میں کیا برائی تھی مہکار؟ کیوں اس بچی کی خواہش سے کھیلی تم؟ اسے خواہش خواب دیکھنے والی تتلی کو گناہگار بنا دیا کیوں؟ اس کی معصوم دوستی کو دشمنی بنا دیا مہکار؟ کیسے معاف کرو گی تم خود کو؟ مجھے گھن آتی ہے تم سے۔ آج جا کر دیکھو، وہ اپنا بہت کچھ گنوا چکی ہے، پر پھر بھی ایک انتہائی اچھے انسان کی بیوی ہے، بلکہ اس کے بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ 5 وقتی، اور اللہ اس کی معصوم خواہشیں ضروری پور کرتا ہے۔ تم دولت کے پیچھے آئی ہو، تمہیں دولت تو مل گئی، پر ایک نظر خود پر ڈالو، کیا گنوایا تم نے؟ اپنا آپ گنوا دیا، باپ کی شفقت محبت سب کچھ گنوا بیٹھی، بھائی گنوا دیا، ہر چیز مہکار، سب کچھ۔ صرف تمہارے پاس چند نوٹ ہیں اور کچھ بھی نہیں، تم خالی ہاتھ رہ گئی ہو اس بھری دنیا میں۔ اور رہی ہارون بھائی، اسے تو پتہ نہیں کس جرم کی سزا دی، پر اللہ نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اس میں بہتری رکھی کہ تم اسے چھوڑ کر آ گئی تو اس کی زندگی میں بہار آئی، اسے اس کی محبت نظر آئی، اور آج وہ گئے ہیں، پھپھو خود، ہارون، ساحل، تینوں اسے لینے گئے ہیں۔ وہ تینوں کی من چاہی ہستی ہے، ایک پرخلوص عورت کو لینے جا رہا ہے وہ اپنی زندگی میں۔ تمہیں، تم سے جڑے ہر ایک چیز کو اپنے اندر سے تو نکال گیا، بلکہ وہ گھر بیچ دیا جس میں تم اسے یا تمہارے وجود سے ریلیٹڈ کوئی احساس ہو۔ اتنا ناپسند کرتا ہے تمہیں اب۔ یہی حقیقت ہے، تم انجانے میں تسکین بنائے خوش ہوتی، مزید بربادی پر اتر آئی تھی۔
وہ کہتا آنکھیں صاف کر کے اس کی ویران وحشت بھری نگاہوں کو دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ یہ ساری باتیں اسے ہارون نے بتائی تھیں، سائم اور عائشہ تقویٰ کی۔ وہ بہت خوش ہوا تھا ان کے لیے، اور ہارون کے گھر بھیجنے پر مایوس بھی۔ زریش خان کے بارے میں کچھ نہیں چھپایا تھا کہ کیسے اس کے دل میں دھڑکتے دل میں بس گئی ہے، کہ کیسے وہ اس کے بیٹے کی سانسوں میں ماں بن کر بیٹھی ہے، بغیر کسی لالچ مطلب کہ وہ ان کی زندگی کو بہار بنا گئی ہے۔ اور اس سے دانیال نے پوچھا کہ کیا تم زریش خان کو پسند کرتے ہو، جسے سن کر ہارون کچھ بول تو نہ سکا، پر پھر دوست سے کیا چھپانا، اس لیے ہاں کہہ دی کہ وہ زریش کو پسند کرتا ہے اپنی سانسوں سے زیادہ۔ بھلے اس کی زندگی میں پہلے عورت آ چکی ہے بیوی کے روپ میں، پر اس کی محبت جنون زریش خان ہی ہے، اور اس کی شدت و چاہتوں کی مالک زریش خان رہے گی۔ تم مجھے برباد کرنا چاہتی ہو نا، تو یہ ہے میری آبادی، آج میں اسے تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، دیکھنا ہوں کتنا برباد کر سکتی ہو مجھے، کر لینا آج مجھے برباد اور تباہ۔ وہ خوف زدہ سی آنکھیں پھیلائے دیکھتی حجاب کی آنکھوں پر لب رکھتا اسے مہکار کے سامنے کر گیا۔ شاہ حجاب سے سکتی مہکار کو خوف زدہ نظروں سے دیکھتی اس میں چھپنے لگی، پر حیدر نے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ میں جا رہا ہوں آفس، مہکار آج میں دیکھنا چاہتا ہوں تم اور کتنی بربادیاں مچانے کی خواہش مند ہو، اپنی تسکین کے لیے مجھے کس حد تک مار سکتی ہو۔ یہ ہے میری زندگی، دے رہا ہوں تمہیں، مارنا چاہو تو تمہارے سامنے ہے۔ وہ حجاب کے سر پر بوسہ دیتا ایک نظر خود کو تکتی مہکار پر ڈال کر چیئر پر رکھا بریف کیس اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور حجاب خوف سے مہکار کو دیکھنے لگی۔ سامنے لاؤنج میں صرف وہ دونوں ہی رہ گئی تھی، ملازمہ کچن میں تھی اور کوئی نہیں تھا اسے بچانے والا۔ اسے حیدر سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایک پاگل کے سامنے اسے نوالا بنا کر چھوڑ جائے گا۔ آپ سب نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں بتا رہا ہوں سب کو۔ سائم غصے سے سب سے بائیکاٹ کیے ڈرائنگ روم میں بیٹھا غرا رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو ابھی کھینچ کر تقویٰ کو واپس لاتا اور اسے لے کر یہاں سے چلا جاتا۔ اس کی بیوی ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، اور وہ پاگل سا سوچتا دیوانہ ہو رہا تھا کیسے وہ اسے چھپا سکتی تھی۔ ایک بار بھی اسے اشارہ نہ دیا کہ سائیں آپ بابا بننے والے ہیں، ایک بار مل جاؤ تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ ساری عمر دوبارہ ماں بننے کی غلطی سے بھی بات مجھ سے نہیں چھپاؤ گی۔ وہ دل ہی دل میں پکے عزم باندھتا پہلو بدل گیا۔ آغا جان وجدان صاحب، آغا جان نے اسے بہت سمجھایا کہ کچھ دن کے بعد تو وہ اس کے پاس ہوگی، پر وہ سمجھے تب نہ۔ اس کی بس یہی ضد تھی کہ اس سالے صاحب سے بول کر اس کی بیوی اسے دی جائے، ورنہ وہ کچھ کر دے گا۔ اسے اس کی بیوی چاہیے، سامنے کیسے بھی کر کے۔ پتہ نہیں کیوں اسے خاندان راس نہیں آتا تھا، کوئی بھی ہوتا سوا اسے خاندان کے سوا کچھ نہیں دیتا تھا۔ اب کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اسے یہیں بٹھاتے اور شادی وادی کی رسمیں کرتے؟ یوں دور لے جا کر کون سی شادی ہو رہی ہے میری؟ سامنے بیٹھا سیف اور جنید پر دھاڑا کے بیچارے دونوں اچھل پڑے۔ وہ دونوں آج بھی اس کی ہاں میں ہاں کر رہے تھے۔ تو کہے تو بھائی کوئی بندوبست کروائیں؟ سیف نے مسکراتے پوچھا۔ سائم نے چونک کر دیکھا اور سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا۔ کیوں جنید؟ سیف نے اس کی رائے پوچھی۔ وہ سٹ پٹا اٹھا۔ جا دفع ہو جا، اس کا بھائی اتنا خطرناک ہے، ابھی وہ گھر میں بیٹھی ہے، اگر وہاں ایسی کوئی حرکت کی تو وہ ہماری ایک پسلی نہیں چھوڑے گا۔ جنید نے دامن بچائے، جس پر نظریں سائم پر گئی تو وہ کھسیا گیا۔ نہیں، اب اتنے بھی ڈرپوک نہیں، بھائی کے واسطے جان دے سکتے ہیں، کیوں سیف؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ سیف نے فوراً تائید کی۔ چل پھر جان دینے کی تیاری کر، وہ تبسم سی آنکھوں سے بولا۔ سرخ نیلی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ تو کمینہ ہر دم مرنے کے لیے تیار رہتا تھا اور اسے بھی گھسیٹ لیتا تھا۔ جنید سوچ کر سیف کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا سوچنے لگا۔ بس بھائی تو بے فکر ہے، جب تک کہ تیری یار زندہ ہے نا، تجھے کوئی بھابھی سے الگ نہیں کر سکتا، ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں۔ وہ دونوں اس کے گلے لگتے محبت سے بولے تو سائم ہنس پڑا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ رضا ملازموں کے ساتھ لوازمات لاتا ان کے سامنے ان کے آخری لفظ سن کر مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ انہوں نے بیک وقت سائم کو دیکھا جس نے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ کچھ نہیں، کام کرنے جا رہے ہیں میرا۔ سائم نے ٹرے سے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ آغا جان کو بتا کر آتا ہوں کون سا کام سر انجام دینے والا ہے تو، رضا نے مصنوعی غصے سے دھمکایا۔ سیف جنید تو حلق تر کرنے لگے، پر سائم ہنس پڑا۔ اور میں جا کر یہ بتاؤں گا کہ اپنی خالہ کے گھر ڈاکہ ڈالا ہے، ہر سنڈے کو بچہ جاتا ہے درشن کرنے بچی کے، کیوں ٹھیک کہا نا؟ اور بہانہ ہے اماں کو بچی پسند ہے، قصور یہاں بھی اماں کا، یہ نہیں کھولے گا اپنے کالے چٹھے کہ اپنی ٹھرکی نظروں سے بچی کو بہکایا ہے۔
اس کے مخصوص انداز میں بات کرنے سے سیف اور جنید کے کہکے گونج اٹھے۔ رضا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ارے دیکھو ذرا، بچہ شرما گیا، کہنے کے ساتھ ہی اس نے کہکا لگایا۔ رضا اسے گھورتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑے بے غیرت ہو، تیرے ساتھ تو بیٹھنا بھی گناہ ہے، دفع ہو جاؤ۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ پیچھے تینوں کے زبردست کہکے پڑے۔ تیرے جیسے بچے ہمارے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے جانی۔ سائم نے پیچھے ہانک لگائی۔ رضا کے جاتے ہی وہ دونوں ٹوٹ پڑے ٹرے پر۔ سائم اتنے ماہ بعد ان کی حرکتیں سامنے دیکھتا کہکوں پر کہکے مار رہا تھا۔ سنو سائم، تم سے کوئی ملنے آیا ہے، آغا جان بلا رہے ہیں تمہیں۔ کچھ ہی دیر میں رضا واپس آیا اور سنجیدگی سے بولا کہ انہیں رکنے کا کہتے لاؤنج میں آیا، جہاں صوفے پر بیٹھے مسٹر مرتضیٰ، مسز رابیل اور روتی ہوئی لیلا کے ساتھ پولیس کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ اس نے آتے ہی سب کو سلام کیا۔ جہاں سب نے سلام دیا وہیں روتی لیلا نے تڑپ کر سر اٹھایا اور سامنے ایک بدلی ہوئی شخصیت کو براؤن شلوار قمیض میں پا کر وہ ششدر رہ گئی۔ بھورے سلکی سے سجے، ہلکی شیو، بھوری مونچھیں، نیلی سنجیدہ آنکھیں، سفید دمکتی رنگت، یہ تو کوئی اور ہی تھا، بالکل کوئی سلجھی ہوئی شخصیت۔ یہ سائم زید تو نہ تھا۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ بے باک ہوتی تھی اور اس کی آنکھوں میں احترام، ابھی اس کی آنکھیں احترام سے لبریز تھیں۔ سائم بیٹا، ہماری بیٹی سے خطا ہو گئی بیٹا، ہم معافی مانگتے ہیں، اسے معاف کر دو۔ کچھ دن میں اس کی شادی ہونے والی ہے اس کے خالہ زاد سے، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اگر جیل گئی۔ مسز رابیل روتی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئیں۔ اس آدمی نے منہ کھولا تو لیلا مرتضیٰ کا نام لیا۔ پولیس اسی وقت ان کے گھر پر پہنچی کہ اس نے سائم زید کو مارنے کے لیے آدمی بھیجا تھا، پر وہ بچ گیا، لہٰذا اسے ان کے ساتھ چلنا پڑے گا، باقی کا معاملہ سائم کورٹ حل کرے گی۔ وہ دونوں ماں باپ نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اس سے غصے سے پوچھا تو اس نے اعتراف کرتے سر ہلایا کہ اس نے ہی سائم کو مارنے کے لیے آدمی بھیجا تھا۔ غلطی ان کی ہی تھی، اگر وہ اپنی بیٹی کو دولت کے لیے استعمال نہ کرتے تو آج انہیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ میں سمجھا نہیں آنٹی، وہ ناسمجھی سے آغا جان کو دیکھتے مسز رابیل سے پوچھنے لگا۔ آغا جانی غصے سے لیلا کو دیکھتی مٹھیاں بھینچی بیٹھی تھی۔ سب غصے میں تھے، آج اگر ان کے پوتے کو کچھ ہو جاتا تو وہ کہیں کے نہ رہتے۔ سر، اس دن جو سڑک پر اٹیک ہوا تھا جسے سب ٹیررسٹ سمجھ رہے تھے، وہ در حقیقت آپ کو مارنے کے لیے آیا تھا، مس لیلا مرتضیٰ کے کہنے پر۔ انسپکٹر نے ساری بات بتائی تو سائم نے مسکراتے لیلا کو دیکھا، وہ اسے ہی آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی اور باقی سب حیرت سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تم سب جا سکتے ہو، اس نے پولیس کو کہا کہ سب ششدر ہوئے۔ سائم، آغا جانی نے غصے سے ٹوکا پر وہ کسے نہیں دیکھ رہا تھا صرف لیلا کے آنسوؤں کے علاوہ۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کرنا لیلا، اور میں امید کرتا ہوں اگلی بار جب ہم ملیں گے تو تم روتی ہوئی نہیں مسکراتی ملو گی، آفٹر آل ہم بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ اس نے آگے بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ شکر تم مجھے نہیں ملے، شاید میں تمہیں جینے کے لائق بھی نہ چھوڑتی، بلکہ تمہاری زندگی میں آنٹی ہانیہ جیسی بن کر آتی۔ اس نے روتے ہوئے دل میں سوچا اور سر ہلا دیا۔ سائم مسکراتا نم آنکھوں سے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ پولیس اس کے حکم پر چلی گئی تھی اور لیلا کو اس کے ماں باپ شکریہ ادا کرتے وہاں سے لے گئے۔ وہ جب گاڑی میں بیٹھی تو نظریں سامنے مسکراتے سیف جنید پر پڑی جو اسے ویو کر رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے بائے کیا اور گاڑی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یہ اچھا نہیں کیا سائم نے، آغا جانی نے غصے سے کہا۔ کیوں اچھا نہیں؟ میرے پوتے نے بہت زبردست فیصلہ لیا ہے، اگر اسے معافی مل سکتی ہے تو اس بچی کو کیوں نہیں؟ آغا جان نے اس کے عمل سے خوش ہوتے ہوئے کہا تو وجدان صاحب مسکرا دیے۔ پھر میں کس کھیت کی مولی ہوں جو ناراض ہوتا؟ رضا نے پاس بیٹھتے کہا تو سب کہکے لگا اٹھے۔ ثانیہ بیگم نے گھور کر وجدان صاحب کی نظریں خود پر دیکھ کر انہیں گھورا تھا۔ مہکار حجاب کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور حجاب دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ میں کچھ پانی پی لیتی ہوں۔ وہ زبردستی مسکراتی ٹیبل کے پاس آئی اور ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے پانی پینے لگی۔ مہکار خاموشی سے اسے دیکھتی اوپر چلی گئی اور اس کے مڑتے ہی حجاب نے گلاس ہٹا کر ٹیبل پر رکھا اور دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ باتیں تو ایسے کرتی تھی، مجھے ڈر نہیں لگتا، فلاں فلاں، بڑی ہلاکو خان بنتی تھی، سیکنڈ میں خان تری نکل گئی۔ پیچھے سے بریف کیس ٹیبل پر رکھتے اسے اپنے حصار میں لے کر حیدر تمسخرے سے بولا۔ حجاب کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ تم دونوں بہن بھائی مار دو مجھے، وہ چیخ پڑی۔ حیدر نے اس کی حالت پر کہکا لگایا۔ ایسے ہی مار دوں ہاں، فری کی ہو؟ اس کی پھولی گال پر دانت رکھتے وہ اسے خود میں بھینچ گیا کہ اس کی سانسیں اٹکنے لگے۔ کیا کر رہے ہیں؟ جانور بن گئے ہیں؟ ملازمہ آ جائے گی، شاپ پیچھے ہٹیں۔
اس کے سینے پر کوہنی مارتی وہ دبے دبے لہجے میں غرائی۔ حیدر بھی احساس کرتا اس سے دور ہوا۔ حجاب نے گھورتے اپنے دوپٹے سے گال صاف کیے۔ آج رات تمہیں پڑھاتے ہوئے مزہ آئے گا، آج ٹافی کے بدلے کچھ اسپیشل لوں گا۔ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ بولا کہ حجاب بدھک کر پیچھے ہوئی۔ مت چھوڑیے گا بدتمیزی۔ وہ دانت کچکچا کر بولی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ حیدر نے معصومیت سے نفی کر کے اس کی بات مانی۔ آپ گئے نہیں تھے آفس؟ اس نے بات پلٹنے کے لیے ٹاپک بدلا۔ ایسے ہی چلا جاتا اپنی چیونٹی کو چھوڑ کر۔ وہ مہکار کے روم کے بند کمرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ حجاب منہ بسور کر وہاں سے نکلی۔ جا رہا ہوں چیونٹی، خیال رکھنا، اور رات کے لیے چھوٹا منہ میٹھا کر کے رکھنا۔ شرارت سے کہتے وہ کہکا لگاتا وہاں سے نکلا۔ وہ کافی خوش ہوا تھا اس کی بہن کے حجاب کو کچھ نہ کرنے پر، مطلب اس کی بہن کو اب اس کی خوشی عزیز تھی۔ مہکار کا تو سارا وجود دھول بن کر اڑ گیا تھا۔ وہ ٹوٹا بکھرا وجود بیڈ پر پڑا تھا اور اس کے دماغ پر صرف ایک ہی بات تھی کہ ساحل کی زندگی میں دوسری ماں اور ہارون کی زندگی میں اس کی محبت۔ تو کیا وہ سب اسے بھول گئے کہ کوئی مہکار شاہ ہے یا تھی؟ آنسو لڑک کر پلکوں سے نکلتے تکیے میں جذب ہو گئے۔ کون تھی وہ جو ہارون شاہ کی محبت ہے؟ اس نے طے کیا تھا وہ ضرور اسے دیکھے گی۔ وہ دانیال کے ساتھ اپنے گھر آئے۔ عائشہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے سرسبز کھیت دیکھ رہی تھی۔ کچھ دور بڑا سا تالاب تھا جس کی لہریں سورج کی روشنی میں چمکتی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ آس پاس کچے مکانات تھے، کوئی سرخ اینٹوں سے بنا ہوا تھا تو کوئی مٹی سے، اور سامنے ہی چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے تو کوئی کھیتوں میں دوڑ رہے تھے۔ اس قدر سحر انگیز ماحول تھا کہ وہ مبہوت سی دیکھتی رہی۔ پھپھو اور سائرہ بیگم ہارون کی گاڑی میں تھی تو دانیال کی گاڑی میں تقویٰ فرنٹ سیٹ پر تھی۔ پیچھے زریش کی گود میں ساحل اور عائشہ بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر محو تھی ماحول کو دیکھنے میں کہ خود پر پرتپش دانیال کی نظروں کا بھی خیال نہ ہوا۔ یہ بڑی عمارت کس کی ہے؟ سفید عمارت کو دیکھتے دانیال سے پوچھا۔ تقویٰ عمارت کی بلندی پر اپنے باپ کا نام دیکھ کر مسکرا دی کہ یہ ہاسپٹل ہے، یہ اسپتال ہے، ہم دونوں بھائی بہن کا خواب۔ جھک کر تقویٰ کے ماتھے پر لب رکھتے وہ بولا۔ تقویٰ کی آنکھیں نم ہو گئی اور ان کی گاڑی کو رکتے دیکھ کر پیچھے پھپھو اور ہارون اور سائرہ بیگم بھی اس عمارت کو دیکھتی ماشاءاللہ کہنے لگیں۔ یہ میرے مرحوم بھائی کا خواب تھا۔ وہ تو دانیال کو بھی ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، پر ان کی وفات کے بعد گھر کی ذمہ داری اس معصوم پر آئی تو اس نے اپنا خواب تقویٰ کے نام کر دیا اور اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے دن رات محنت کی ہے، اللہ جانتا ہے۔ پھپھو نے نم آنکھیں صاف کرتے کہا۔ تقویٰ کی محنت کے تو وہ دونوں ماں بیٹے گواہ تھے۔ رات رات اس کے کمرے کی لائٹ روشن ہوتی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ عائشہ پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھاگتے دیکھ کر کھلکھلا رہی تھی۔ چھوٹا سا سفر تھا جو پیدل بھی کیا جا سکتا تھا، پر دھول مٹی کی وجہ سے دانیال انہیں گاڑی میں لایا تھا اور اب سرخ اینٹوں کے بڑے سے گھر کے سامنے رکی جس کے سفید بڑے سے گیٹ پر خوبصورت بیل نے اپنا سایہ کر رکھا تھا اور چاروں طرف دیواروں پر پھیلی ہوئی تھی۔ عائشہ کی آنکھیں اس کی خوبصورتی پر پھیل گئیں۔ ہارون نے بھی ستائش سے گیٹ کو دیکھا۔ وہ سامنے کھڑے تھے جب گیٹ کھلا اور وہاں سے دو لڑکیاں مسکراتی نکلی۔ دونوں نے سامنے دوپٹہ لے رکھا تھا، زریش کی طرح جیسے وہ ہارون سے لیتی تھی۔ السلام علیکم۔ لالا ام نے سارے گھر کی صفائی کر دی ہے اور صرف جو کمرے لاک تھے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ دانیال سے نظر جھکائے بولی، اچھا باقی کے میں کر دوں گی۔ زریش نے مسکراتے کہا۔ وہ ہارون اور سائرہ بیگم کو دیکھتی شرمائی سے وہاں سے چلی گئی۔ اب اندر چلیں؟ عائشہ نے شرارت سے کہا تو وہ سب مسکرا دیے۔ چلو جی۔ تقویٰ نے اسے بازو کندھے میں ڈالا اور ساتھ لے کر اندر آئی۔ راہداری سے گزرتے وہ بڑے سے صحن میں آئی تو نظر چاروں طرف بنے اوپرے کمروں میں ڈالی۔ 10 رومز پر مشتمل یہ بڑا سا سرخ اینٹوں کا گھر اس قدر حسین تھا کہ سب مبہوت رہ گئے۔ 5 رومز اوپر تھے تو 5 نیچے۔ ایک وسیع رسوئی تھا اور صحن کے وسط میں لگے وسیع قد آور درخت کے نیچے 2 چارپائی کے ساتھ چند کرسیاں رکھی تھیں۔ واؤ، کتنا خوبصورت گھر ہے ڈیڈ۔ ساحل زریش سے ہاتھ چھڑوا کر بھاگ کر چارپائی پر بمشکل چڑھتا بیٹھ گیا۔ اس کی حرکت پر سب ہنسے۔ سچ میں اٹس امیزنگ، عائشہ ستائش سے بولی۔ وہ سب گھر میں داخل ہوئے۔ سائرہ بیگم اور پھپھو چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں جب تک باقی کے روم صاف کر دیتی ہوں، زر کہتی وہاں ہارون کی نظروں سے خفا ہوتی چلی گئی اور تقویٰ کچن کی طرف گئی ٹھنڈے کا انتظام کرنے۔ وہ صحن میں باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو تو بہت خوش تھیں واپس اپنے آشیانے میں آ کر۔ ہارون دانیال یہاں کی سادگی کے بابت باتیں کر رہے تھے، کھیتوں کی معلومات دے رہے تھے ایک دوسرے کو۔ ساحل ہو ہو کرتا سامنے کبوتر کو دیکھ رہا تھا اور جوش سے تالیاں بھی مارتا سب کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ خان شام کو جائیں گے تالاب دیکھنے؟ عائشہ دانیال کو دیکھتی معصومیت سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، شام میں چلیں گے۔
اس نے حامی بھری تو وہ خوش ہو اٹھی۔ پھر کافی دیر باتیں ہوتی رہیں، آخر میں سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ سائرہ بیگم اور پھوپھو کا روم ساتھ تھا نیچے، دانیال کا بھی ساتھ کر دیا تھا عائشہ کی وجہ سے۔ زریش تقویٰ کا اوپر تھا۔ ساحل نے ضد پکڑی تھی وہ زریش کے ساتھ سوئے گا، اور زریش کو اس کے علاوہ چاہیے بھی کیا؟ تولیہ نہیں؟ ہارون نہا کر نکلا تو باتھ روم میں تولیہ نہ پا کر الجھا۔ اس کے بیگ میں بھی نہیں تھا، پیکنگ اس نے کی تھی، شاید بھول گیا تھا۔ اب بھیگے ٹپ ٹپ بوندوں کو برسے دے کر وہ ہاتھوں کو بالوں پر گھماتا پانی نکالنے لگا کہ اسی وقت بھاگتی زریش اندر آئی اور بیڈ پر تولیہ رکھا۔ اس کی نظریں ابھی آئینے کے سامنے نہیں گئی تھی، پر ہارون شاہ کی فوراً اس کی دشمن جاں پر چلی گئی تھیں، کیونکہ وہ تو اس کی ہر آہٹ کو پہچانتا تھا۔ اس کی مہک اسے فاصلوں پر بھی محسوس ہو جاتی کہ وہ اب قریب ہے ہارون شاہ کے۔ وہ اسے جاتے دیکھ کر ایک ہی جست میں سامنے آیا۔ آپ؟ اس کے اچانک سے سامنے آنے پر زریش کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہٹیں! اس کے بغیر شرٹ کے سینے پر نظریں پھسلتے ہی اس کی پلکیں تو لرز اٹھی، ہاتھوں میں کپکپاہٹ دوڑ گئی اور غصہ تو اتنا آیا کہ منہ توڑ دے اس جرأت پر۔ تولیہ نہیں رکھا تھا؟ وہ بالوں کے پانی کی چھینٹیں اس کے منہ پر مارتا اسے خوف زدہ کر گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ زریش نے اس کے چہرے کو خونخوار ہو کر دیکھتے پیچھے قدم لیے۔ تولیہ نہیں رکھا تھا واپس آنے کے لیے؟ وہ شرارت سے بولا۔ اس کی اس بکواس پر زریش کا دل دھڑک اٹھا۔ کیسی فضول سوچیں تھی اس کا دل، تو اس کا منہ نوچنے کو کر رہا تھا، دھاڑے مارنے کو چاہتا تھا، اور وہ اتنا پرسکون ہو کر پوچھ رہا تھا جیسے کوئی بات نہیں، جیسے وہ جانتا نہیں وہ سب یہاں اس کی شادی کے لیے آئے ہیں۔ ہٹیے سامنے سے ورنہ میں ابھی دانی کو پکاروں گی۔ بہت ضبط سے آنسوں کا گولا حلق سے نکل کر وہ غصے سے بولی، نظریں البتہ جھکی ہوئی تھی۔ چوڑیاں کیوں نہیں پونی؟ آپ کی بار وہ روب سے اس کی سونی کلائیاں دیکھ کر بولا۔ زریش نے سرخ لہو ہوتی سرمئی آنکھیں اٹھائی۔ ہارون شاہ کا تو جیسے دل ڈوب گیا ان خون چھلکاتی سرمئی کانچ سی آنکھوں میں۔ آپ کو کیا تکلیف ہے میں پہنوں نہ پہنوں؟ آپ تو خوش ہو جائیں آپ کی بیوی جو لوٹ آئی ہے، اور مہربانی کر کے مجھ پر یہ فالتو کا روب مت جمائے، میں نہیں ڈرنے والی، سمجھے؟ آنکھیں صاف کرتی وہ غصے سے دبے لہجے میں کہتی سائڈ سے گزرنے لگی۔ اسی پل ہارون نے بازو سے پکڑ کر اس کے قدم جکڑ لیے اور اس کے کچھ قریب ہوتے کان کے قریب اپنے لب کیے کہ وہ ششدر سی سن رہ گئی۔ ساری تکلیف مجھے ہے زری میڈم، آپ کی آنکھوں کے آنسو سے لے کر سرخ لبوں کی مسکراہٹ کا مجھ سے واسطہ ہے، اور رہی بات ایکس وائف کی تو مہربانی کرو اس کا نام یا قصہ آئندہ کبھی زبان مت لانا، ہم دونوں کے بیچ کسی کو برداشت نہیں کروں گا۔ میں تمہاری طرف سے صرف قربت کی خواہش کروں گا، جنون کی خواہشات کروں گا، بس اور کچھ نہیں، اور مجھ سے تم دنیا کی ہر چیز کی خواہش کرنا قدموں میں لا کر دوں گا۔ وہ سرگوشی میں کہتا اس کی سانسیں روک گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی میں کس طرح؟ دوسرے لفظ اس کے حلق میں ہی دب گئے جب اسے اپنے بازو پر انگلیوں کی چبھن محسوس ہوئی۔ چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ اس کی انگلی کو اپنے کان کے لو پر دیکھ کر وہ مچل کر دور ہونے لگی اور دبے دبے خوف سے بولی، آ ہی جائے کوئی۔ شدت جذبات سے کہتے اس نے اس کا بازو آزاد کیا۔ وہ خونخوار نظر اس پر ڈالتی بگڑے تنفس کے ساتھ وہاں سے بھاگی۔ آیا بڑا جنونی، مائی فٹ، ایسا ہوتا تو اپنی بیوی کی آمد کا سن کر خاموش نہ ہوتا۔ وہ اپنی ضبط سے سرخ آنکھوں کو مسلتی سسکی۔ کیا ہوا مما؟ ساحل بیڈ سے سرکتا اس کے پاس آیا اور چھوٹے سے ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھر کر پوچھنے لگا۔ زر نے اسے دیکھا اور روتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر اسے خود میں بھیج لیا۔ شام کو دانیال، ہارون، عائشہ، زر، تقویٰ کو لے کر باہر گھمانے گئے اور دیر رات کو لوٹے۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمرے میں چلے گئے اور تھکن اس قدر تھی کہ نرم بسترے پر گرتے ہی سب سو گئے۔ دوسرے دن سب مہمانوں میں مصروف ہو گئی۔ رات کو جب وہ بیڈ پر لیٹی تو موبائل چیک کیا، سائم کے دھمکیوں بھرے میسج موصول ہوئے۔ وہ پڑھ کر بغیر جواب دیے موبائل بند کر کے لیٹ گئی۔ بہت ستایا نا سائم، اب آپ کی باری، وہ شرارت سے کہتی ہنس کر آنکھیں موند گئی۔ ابھی اس نے آنکھیں موندے ہی تھی کہ اسے لگا بالکنی میں کوئی کودا ہے۔ کون ہے؟ وہ گھبرائی سی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور پردے کے پیچھے سائے کو دیکھ کر حواس باختہ سی ہو گئی۔ وہ پردہ ہٹا کر روم میں داخل ہوا اور اسے ششدر سامنے بیٹھا دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا۔ سائیں آپ؟ وہ تو چیخنے والی تھی، سامنے پردے کے پیچھے سے نمودار ہوتے سائم کو دیکھ کر گھٹی آواز میں بولی۔ سائم نے دوسرے پل اپنی مسکراہٹ چھپا کر غصے سے گھورا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ کوئی چوٹ آدھی؟ حد ہے بے عقلی کی۔ تقویٰ ہوش میں آتی غصے سے اس کے آنے پر دبے دبے لہجے میں غصے سے کہتی بیڈ سے اتری۔ ہو جاتا، خوش تم ہو جاتی، نہ کوئی روک ٹوک، نہ ٹلی مصیبت سر سے چپکا رہتا تھا سر درد، اور تم خوشی سے اپنی زندگی گزارتی۔ کیوں ٹھیک کہا نا، یہی چاہتی ہو نا تم؟
اس نے بمشکل غصہ دباتے تلخ لہجے میں کہتے تقویٰ کو اپنے لفظوں سے شوک کر دیا۔ وہ بے ساختہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں انجان سی اذیت تھی۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کیوں پھر وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے، کیا تکلیف دی ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا، کیا فضول بول رہے ہیں، اندازہ ہے آپ کو اپنے لفظوں کا؟ وہ ناراضگی سے بولی، ہاں ہے اندازہ، تمہیں ہے تمہارے کیے کا اندازہ؟ کیوں چھپایا مجھ سے کہ میں باپ بننے والا ہوں؟ کیوں نہیں بتایا مجھے، حالانکہ سب سے پہلے جاننے کا حق مجھے تھا، پر تم نے سب کو بتایا، مجھے کیوں نہیں؟ جبکہ تم جانتی ہو میں پاگل ہوں اس خبر کو سننے کے لیے، دیوانہ سا انتظار میں ہوں اپنے بچے کے۔ جانتی ہو سوئی ہوئی پیاس تھی میری، میں آخری لمحے مجھے سینے سے لگا کر ایسے میں بھڑک ڈالی جیسے کوئی انسان آگ میں پیٹرول میں جھڑک دے، اور میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ میری پیاس تب بجھے گی جب تمہیں اپنے بچے کو پیار کرتے دیکھوں گا، تب سکون آئے گا مجھے۔ پر تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا، تو پھر میں کیا سمجھوں، یہی نا کہ بیزار ہو گئی ہو مجھ سے، میں نہیں پسند تمہیں۔ وہ مزید کچھ کہہ کر اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرتا کہ سامنے روتی ہوئی تقویٰ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا، بلکہ تڑپ اٹھا۔